کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا فیس بک کے اوپر کہ موبائل اگر وائبریشن میں بھی رکھا ہو تو موبائل کے وائبریشن کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچ جاتی ہے، موبائل کے وائبریشن کی آواز بھی ہم سن لیتے ہیں، لیکن اذان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب ہم کانوں کے بہرے نہیں ہیں، ہم دل کے بہرے ہیں۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو آپ فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر کے گناہ کرتے ہیں، جن سے گناہ ہو جاتا ہے نادانی میں آ کر کے، نفس کے تقاضے میں آ کر کے وہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، اور جیسے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے جو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جو بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب تو مرنے والے ہیں، سامنے موت کو دیکھتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جو انسان مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون جب ڈوبنے لگا سمندر کے اندر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور کہا تھا میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون تو اب توبہ کر رہا ہے، اب تیرے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب تیری توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ساری زندگی تو گناہ پر گناہ کرتا رہا، لوگوں پر ظلم اتیاچار کرتا رہا، بچوں کو مرواتا رہا، عورتوں کو غلام بناتا رہا، اور آج جب تو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اے فرعون آج ہم تجھے موت دیں گے، اور ایسی موت دیں گے ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھیں گے، تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری ڈیڈ باڈی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے، اور لوگ تیری ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے کہیں کہ دیکھو یہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، یہ اس فرعون کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے مرنے کا انتظار مت کرو، زندگی میں توبہ کرو، تندرستی کی حالت میں توبہ کرو۔ نوجوان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ابھی تو جوان ہیں، جب 70 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، لاٹھی پکڑ کے چلنے لگیں گے تب نماز بھی پڑھ لیں گے، تو جاؤ ذرا دیکھ لو قبرستان میں، اگر 10 جنازے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو 10 میں 5 جنازے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو جوانوں کے جنازے، کوئی کینسر کا شکار ہو کر، کوئی کورونا کا شکار ہو کر، کوئی کسی اور بیماری کا شکار ہو کر کے مر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، توبہ کے سلسلے میں دیر نہ کرو، اللہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں دیر نہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک دن تو چھوڑ دو، 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، کہاں مرے گا کل، اس کی موت کہاں ہوگی، کس جگہ مرے گا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اگر گناہ کا کام ہم کر رہے ہیں تو جتنا جلدی ممکن ہو ہم توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لیتا ہے، دنیا کا قانون تو یہ ہے صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ آپ کو متقیوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ کا قانون نرالا ہے میرے، جانتے ہو دنیا میں اگر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو جس سے ہم مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے، اگر ہم کسی سے بار بار سوال کریں، بار بار مانگیں تو سامنے والا کہتا ہے یار عبد الغفار صاحب آپ نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، آپ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون یہ کہ بار بار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، بار بار اس سے مانگو گے، بار بار سوال کرو گے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بندے تو میرا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب میرے فقیر ہو، میرے محتاج ہو، تم میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو تکبر کرتے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب حین یترک سؤالہ، جب اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے سے مانگو تو بندہ ناراض ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کے قانون بڑے نرالے ہیں میرے۔ ہم جب کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، امام کے ساتھ 4 رکعت ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت ہم نے سنت بھی پڑھ لی، پھر وتر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے، اچانک ذہن میں آیا کہ چلو آج تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر آیا، بستر پہ سونے لگا، اپنے موبائل کے اوپر اس نے الارم بھی لگا دیا کہ 3 بجے میری نیند کھل جائے، 3 بجے کا الارم اس نے لگا دیا، 3 بجے اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم بھی لگا دیا، رات میں سو گیا، تھکا ہارا آیا تھا، بستر پہ لیٹا تو گہری نیند آ گئی، اور 3 بجے موبائل کا الارم بجتا چلا گیا، اس کی نیند نہیں کھلی، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تہجد کے ارادے سے سویا تھا، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ وہ ارادہ کر کے سویا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر چکا تھا اس لیے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ایک نیکی صرف ارادہ کرنے پر ملتی ہے، اگر بندہ پکا ارادہ کر لے تو ایک نیکی تو اس کو ارادہ کرنے پر مل جاتی ہے، اور اگر بندہ وہ نیکی کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اکتبوا لہ عشرۃ حسنات، میرے بندے کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر دیتا ہے، اور نیکی کا صرف ارادہ کر لیا جائے تو ایک نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے اپوزٹ چلے آؤ، بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، اس نے چوری کا ارادہ کیا، اس نے زنا کا ارادہ کیا، اس نے کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا، فرشتوں نظر رکھو، فرشتوں میرے بندے کو واچ کرو، اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھنا، 10 مت لکھنا۔ ہائے ہائے، اے اللہ تیرے قانون بھی نرالے ہیں۔
نیکی کرنے پر 10 نیکی کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن گناہ کرنے پر 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بھی رک جاؤ، جب تک میرا بندہ یہ گناہ نہ کر لے تب تک تم اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا 1 گناہ لکھ دیا جائے، اور اگر بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا، پھر اس کے دل میں خیال